پاکستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں سے آنے والے سیلاب کی آفت میں گھرے متاثرین کی مدد کرنا اس وقت حکومت، فوج اور تمام امدادی اداروں کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر عام افراد بھی امدادی رقوم، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان کی عطیات دے کر اس کار خیر میں پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومتی اداروں کے مطابق خصوصاً پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ہزاروں گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ بے گھر ہونے والے افراد کی ایک بڑی تعداد یا تو عارضی طور پر لگائے گئے خیموں میں مقیم ہے یا کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہے۔ اس قدر بڑے پیمانے پر ہونے والی نقل مکانی کے پیش نظر حکومت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے۔ فوج کو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں حصہ لینے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بڑے پیمانے پر اشیاء خورنوش، ادویات اور خیموں وغیرہ کی ضرورت ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے عوام سے متاثرہ افراد کی امداد کرنے کی اپیل کی ہے۔ حکومت کے مطابق عوام براہ راست یا حکومتی اداروں کے ذریعے یہ امداد متاثرین تک پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر لوگ یہ سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تاہم انہیں اس کے لیے صحیح طریقہ معلوم نہیں، یا پھر متاثرین کو اس وقت پیسوں سے زیادہ براہ راست کھانے پینے کی اشیاء اور سر چھپانے کے لیے خیموں وغیرہ کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس قسم کی امداد متاثرین تک کیسے پہنچائی جائے؟ کیا اس کے لیے خود سے متاثرہ علاقوں کی طرف سفر کرنا مناسب ہے یا پھر کسی ادارے کی مدد لی جائے؟ کراچی سے تعلق رکھنے والے سید طارق لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ان کی تحقیق کا موضوع ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپریشنز ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے کے حوالے سے طریقہ کار پر ٹویٹر پر ایک معلوماتی پوسٹ بھی لگائی اور بتایا کہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو کھانے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انہیں پکا پکایا کھانا بھجوانا چاہیے۔ پکے پکائے کھانے کا سیلاب متاثرین کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، یہ کھانا ان تک پہنچانا بھی مشکل ہے۔ طارق کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ اگر وہ سیلابی علاقوں یا آفت والے علاقوں میں کام کرنے کا تجربہ نہیں رکھتے تو وہ یہ سامان لے کر خود وہاں جائیں۔ اگر آپ ٹرک پر یہ سامان لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹرک میں زیادہ وزن ڈال دیں اور وہ اس علاقے میں پھنس جائے تو وہ الٹا زحمت بن جائے گا۔ طارق کے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ کسی قابل اعتبار اور تجربہ کار تنظیم کا انتخاب کیا جائے۔ وہ تنظیم یہ بھی بتا سکے گی کہ سیلاب متاثرین کو کس سامان کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے کہ آپ خود سامان خریدنے کی بجائے انہیں نقد عطیات دے دیں تاکہ وہ تھوک میں سستے داموں زیادہ سامان خرید سکیں۔ اس بات کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا کہ آپ کس تنظیم پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور کس پر نہیں۔ اس کے علاوہ آپ خود بھی کئی طریقوں سے مانیٹرنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہنچا یا نہیں۔ بریسٹر منصور شاہ کے خیال میں اگر کوئی شخص انفرادی طور پر یا گروپس کی صورت میں خود متاثرہ علاقوں میں جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی تجربہ کار شخص یا تنظیم کی مدد حاصل کرے۔ محقق سید طارق کے مطابق اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو خود اس علاقے میں جا کر امداد پہنچانی ہے یا متاثرین کی مدد کرنی ہے تو وہاں جانے سے پہلے مکمل طور پر اپنی حکمت عملی پہلے سے تیار کریں۔ آپ وہاں جانے والی این جی اوز یا سرکاری اداروں سے رابطہ کریں اور اس کے بعد اپنا پلان ترتیب دیں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سڑک آپ نے صبح استعمال کی تھی وہ دوپہر تک سیلاب میں بہہ گئی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی افراد یا گروپس کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ علاقے سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں اکیلے نہ جائیں بلکہ جب بھی سفر کریں تو کارواں کی صورت میں سفر کریں۔ جو شخص انفرادی حیثیت میں مدد کرنا چاہتا ہے ان کے پاس بہت سے طریقے موجود ہیں جن میں اسے خود متاثرہ علاقے میں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ اپنے ٹائم کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے گروپس بنا سکتے ہیں جو امدادی سامان جمع کریں یا سیلاب متاثرین کی مشکلات کے حوالے سے لوگوں کو مسلسل آگاہ کرتے رہیں۔ طارق کے مطابق ایسے افراد جن کے پاس سپلائی چین بنانے کے وسائل موجود ہوں وہ امدادی سامان کی متاثرہ علاقوں میں مؤثر ترسیل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایسی چین بن جائے گی جس میں امدادی سامان جمع بھی ہو رہا ہوگا اور ساتھ میں ترسیل بھی جاری رہے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔